سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی معلومات کو بہتر بنانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ آج دنیا بھر میں ایڈز کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، کیونکہ آج 1 دسمبر ہے اور 1 دسمبر کو پوری دنیا میں ایڈز کا عالمی دن یعنی کہ ورلڈ ایڈز ڈے منایا جاتا ہے۔ ایڈز انسانی جسم سے قوت مدافعت ختم کرنے والی مہلک بیماریوں میں سے ایک ہے۔ قوت مدافعت جو کہ بیماریوں سے بچانے کا اہم ذریعہ ہے، اگر انسانی جسم کے اندر قوت مدافعت ختم ہو جائے تو ہر مرض انسانی جسم پر حملہ کرنے لگتا ہے۔ ایڈز کا مرض ایک وائرس کے ذریعے پھیلتا ہے جو انسانی مدافعتی نظام کو تباہ کر دیتا ہے۔ ایسی حالت میں کوئی بھی بیماری، کوئی بھی ڈیزیز انسانی جسم میں داخل ہوتی ہے تو مہلک صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اس وائرس کو HIV کہتے ہیں اور یہ انسانی جسم کے مدافعتی نظام کو ناکارہ بنانے والا وائرس بھی کہلاتا ہے۔ اس وائرس کا ایک خصوصی طریقہ یہ ہے کہ جسم کے جو مدافعتی نظام کے اندر سیلز ہیں، بلڈ کے اندر موجود جو سیلز ہیں جن کو لیمفوسائٹ کہا جاتا ہے، اور خاص طور پر ٹی لیمفوسائٹ جو سیل ہوتے ہیں، یہ وائرس ان ٹی لیمفوسائٹ میں داخل ہو کر اور ان کو ان ایکٹیو کر دیتا ہے۔ ٹی لیمفوسائٹ کا کام یہ ہے کہ وہ پورے بلڈ کے اندر جو مدافعتی نظام کے سیل ہیں، بلڈ سیل ہیں، وہ ان کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ اس کے ماسٹر سیل کے طور پر کام کرتے ہیں، یعنی کمانڈر کے طور پر کام کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی وائرس یا بیکٹیریا یا کوئی اور اشیاء جسم کے اندر داخل ہوتی ہیں تو ٹی لیمفوسائٹ سارے مدافعتی نظام کو ایکٹیو کرنے کا کام انجام دیتے ہیں۔ اگر کوئی وائرس اور بیکٹیریا داخل ہو جائے اور ٹی لیمفوسائٹ دوسرے سیلز کو ایکٹیو نہیں کریں گے تو جسم کا مدافعتی نظام جو ہے کام نہیں کرے گا۔ یہی سلسلہ جو ہے، یہی طریقہ جو ہے HIV وائرس کا ہے کہ وہ ٹی لیمفوسائٹ کے سیل کو ان ایکٹیو بنا دیتا ہے اور وہ سیل جسم کے اندر گردش تو کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ سرکولیشن میں تو موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ ان ایکٹیو ہوتے ہیں، وہ دوسرے سیلز کو ایکٹیو نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے جتنے بھی جراثیم اور وائرسز ہیں جسم میں داخل ہو کر اپنی بیماری کو اور جسم کو ڈیزیز میں مبتلا کر سکتے ہیں، جس سے مختلف بیماریاں جیسے داخل جسم میں ہو جائیں تو وہ بیماریاں پھلتی پھولتی ہیں اور انسان کا جسم کمزور سے کمزور کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو وائرس کا یہ طریقہ کار ہے۔ آج کل ڈائگنوسس کا نظام جو ہے، تشخیص کا نظام جو ہے بہت ہی اچھا ہو چکا ہے، جس سے بہت ارلی ڈائگنوسس جو ہے ایڈز کی ہو سکتی ہے۔ ایڈز کی اگر ارلی ڈائگنوسس ہو جائے تو علاج بھی آسان ہے، اور اس وقت دنیا بھر میں ایڈز کی ڈائگنوسس بہت آسان طریقے سے کی جاتی ہے، اور جگہ جگہ لیبارٹریوں میں اس کے ٹیسٹ کے مختلف ٹیسٹ موجود ہیں جو کہ اس کی اسکریننگ کر کے یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ ایڈز کا وائرس جسم میں موجود ہے یا نہیں۔ اگر ڈائگنوسس ہو جائے تو اس کا علاج بھی ہو سکتا ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت ایڈز وائرس کے شعور کی وجہ سے بہتر حالات موجود ہیں، جس کی وجہ سے ایڈز کے مسائل کو روکا جا رہا ہے۔ ضروری اس بات کی ہے کہ ہم جگہ جگہ ایڈز کے وائرس کی اویئرنیس پیدا کریں، بچوں میں، بڑوں میں، خواتین میں، اور ڈاکٹرز میں، نرسز میں، پیرامیڈیکل اسٹاف میں۔ جب یہ اویئرنیس اور یہ معلومات ہر جگہ ہوں گی تو ہم ایڈز کے بیماری کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے جیسے ملکوں میں
تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں ایڈس کے وائرس بھی موجود ہیں اور کیسز بھی موجود ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو گھر گھر پہنچا کر اور اس کو کنٹرول کر کے اس بیماری سے لوگوں کو بچائیں۔ ایڈس کا وائرس جو ہے بلڈ کے سرکولیشن میں موجود ہوتا ہے، اور بلڈ کے ذریعے اگر بلڈ ٹرانسفر کیا جائے یا بلڈ ٹرانسفیوژن کیا جائے اور اس کی اسکریننگ صحیح نہیں ہے تو اس کے ذریعے بھی بیماری ایک سے دوسرے میں ٹرانسمٹ ہو سکتی ہے۔ ایڈس کا وائرس زیادہ تر خون یعنی کہ بلڈ اور جنسی رطوبتوں میں پایا جاتا ہے، تو جنسی رطوبتوں سے بھی یہ وائرس اور یہ بیماری ایک سے دوسرے میں پھیلتی ہے۔ یہ وائرس جسم کے دیگر رطوبتوں یعنی کہ سالیوا یعنی کہ تھوک، آنسو، پیشاب یعنی کہ یورین اور پسینے کے ذریعے نہیں پھیلتا۔ ماہرین کے مطابق ایڈس کے پھیلاؤ کی سب سے بڑی وجہ جو ہمارے جیسے ملکوں میں استعمال شدہ سرنجوں کا استعمال ہے، یعنی جو سرنجیں ہاسپٹلس میں یا کلینکس میں استعمال ہو جاتی ہیں وہ سرنجیں دوبارہ سے مختلف جگہوں پر معمولی صفائی کر کے اور ری پیک کر کے اور مارکیٹ میں آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کے اندر کچھ ایسے وائرسز اور کچھ ایسے بیکٹیریا موجود ہو سکتے ہیں جو کہ انسان کو بیمار کر سکتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ ہر فرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ احتیاط سے سرنجوں کے استعمال کے اندر اپنی کوشش کرتے رہیں، اور جب بھی سرنج کا استعمال ہو تو یہ تحقیق کر لیں کہ وہ سرنج استعمال شدہ تو نہیں ہے اور نئی سرنج موجود ہے یا کہ ری پیک سرنج استعمال کی جا رہی ہے۔ ہر بیماری کے لیے ضروری ہے کہ ہر انسان کو معلومات ہونی چاہیے، اور اس قسم کی بیماریاں جو کہ بہت خطرناک قسم کی صورت اختیار کرتی ہیں اور اس کی وجہ سے معاشی بوجھ بھی بہت بڑھ جاتا ہے، تو ان کی کنٹرول کرنے کے لیے ہر فرد کو اس کی نالج، اس کی انفارمیشن موجود ہونی چاہیے۔ خاص طور پر خواتین کو بھی معلومات ہونی چاہیے، کیونکہ اگر یہ جنسی بہراروی سے کے لوگ کو شکار ہیں تو وہ بھی اس کے وائرس کو خواتین میں پہنچا سکتے ہیں اور وہ بھی بیمار ہو سکتی ہیں۔ اگر جس ایڈس کا وائرس خواتین میں کے جسم میں داخل ہو جائے تو یہ وائرس جو ہے بچوں کی پیدائش کے دوران اور بچوں میں بھی یعنی کہ جو پیدا ہونے والے بچے ہیں ان میں بھی آ سکتا ہے، اور بچے جو پیدا ہوں گے ان لوگوں میں جن خواتین کے اندر ایڈس وائرس موجود ہے تو وہ بھی ایڈس کے مریض ہوں گے۔ تو یہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انتہائی اویئرنیس کی ضرورت ہے، اور اس عالمی دن کے موقع پر، ایڈس کے عالمی دن کے موقع پر ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ ہم بہتر معلومات پہنچا کر، گھر گھر بہتر معلومات پہنچا کر عوام الناس میں شعور پیدا کر کے ایڈس جیسے مرض کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر پاکستان میں جیسے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جیسے ممالک ہیں ان میں ایڈس کے مریض کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس لحاظ سے پاکستان کے اندر ایڈس کا مرض بہت کم ہے، اس لیے ہم اس مرض کو انتہائی بہتر طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں، اور بہتر کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ استعمال شدہ سرنجوں کے استعمال کو مکمل طور پر روکا جائے، جنسی بہراوری کو کنٹرول کیا جائے، اس کے علاوہ جو بلڈ اسکریننگ ہے، خون کے جو اشیاء دی جاتی ہیں جس بیماریوں میں ان کو پوری طرح اسکرین کر کے اور ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ اس طرح ہم ایڈس کے مرض کو اپنے ملک میں کنٹرول کر سکتے ہیں۔